السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سورۃ النحل آیت 41 سے ہم انشاءاللہ تعالی ابتدا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ہاجروا، اور وہ لوگ یا جن لوگوں نے ہجرت کی، گھر چھوڑا. مہاجر اور ہجرت آپ جانتے ہیں ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہجران کے لفظی معنی ہوتا ہے کہ ایک انسان کا دوسرے سے جدائی، خواہ بدنی ہو، چاہے زبانی ہو، چاہے جسمانی ہو. جیسے سورۃ النساء کے اندر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں وَہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، کہ اپنی عورتوں کے ساتھ سونا ترک کر دو. یہاں بدنی ہے نا، دوری، اور کنایتاً کیا مراد ہے؟ مجامعت، تو آپ لوگ ترک کر دو. پھر سورۃ الفرقان کے اندر بھی آتا ہے کہ میری قوم نے ھذا القرآن مہجورا، کہ قرآن کریم کو چھوڑ رکھا ہے. اس میں دل اور زبانی دونوں ذریعے سے جدائی ہے، یعنی نہ تو وہ اس کو مانتے ہیں، یعنی اس کی تعلیمات کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور نہ ہی وہ تلاوت کرتے ہیں. پھر یاد رکھیں سورۃ المزمل میں آتا ہے وَہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یعنی وفاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہو. تو یہاں جمیلہ کی قید بھی ہے، اس کی طرف بھی آپ کو دھیان دینا ہوگا. اور ہمیشہ کی دوری کے لیے بھی آتا ہے وَہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا. اور سورۃ المدثر میں ہے وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور ناپاکی سے دور رہو. تو یہاں سارے معنی ہیں کہ دور رہو. پھر ہجرت کے بارے میں تو بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے، مہاجروں کی تعریفیں بھی آئی ہیں کہ حصے بھی رکھے گئے ہیں. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یعنی مال میں سے جو محتاج مہاجر ہیں ان کا بھی حق ہے. پھر ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے. ویسے تو ہوتا ہے ہم لوگ کمانے کے لیے باہر آتے ہیں نا، اس کو تو ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ وہ ہجرت کر گیا، نہیں. اور اصل کون سے یہاں ہجرت مراد ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. تو پھر جو فرشتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا سورۃ النساء کے اندر بھی الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی چوڑی زمین نہیں رکھی تھی، اس قدر گنجائش نہیں تھی کہ تم اس میں سے ہجرت کر کے کسی اور کنٹری میں چلے جاتے. تو ہجرت کی کتنی اقسام ہیں وہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے تفسیر کے اندر. والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ راہ خدا میں، ما ظلموا، کہ ان پر ظلم توڑے گے، من بعد ما، اس کے بعد کہ ظلموا ان پر ظلم کیا، لنبوئنہم، البتہ ہم جگہ دیں گے ان کو. لنبوئن، ہم ضرور جگہ دیں گے. مراد کیا ہے؟ کہ ہم ٹھکانہ دیں گے، ہم ان کو رہائش جیسے ہوتی ہے ہم لوگ ان کو یعنی رہنے کے لیے جگہ دیں گے. فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں اچھی. جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، مکے والے کہاں گئے تھے؟ مدینہ طیبہ میں. اور مدینہ طیبہ کی تو شان اللہ اکبر، ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. وہاں میرے محبوب کے قدمین لگے، مکہ میں بھی لگے، یہاں تو پرماننٹ ہے. اور پھر مدینے کی شان کیا ہے وہ بھی ہم تفسیر میں پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی، اس کے بعد کہ ان پر طرح طرح کے ظلم توڑے گئے، تو ہم ان کو ضرور اس دنیا میں بہتر ٹھکانہ دیں گے. والاجر الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کا ٹھکانہ ہے مدینہ طیبہ، یہ بھی بڑا بہترین ہے. اللہ فرماتے ہیں آخرت کا اجر تو اس سے بھی بڑھ کے آ رہا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جان لیتے. ظاہر ہے مکے میں ظلم ہی ظلم، اور مدینہ میں کتنا امن اور سکون اور اتنا سب کچھ اور پھر محبوب کا ساتھ، اور پھر آخرت میں بھی محبوب کا ساتھ، اور بہت بڑی بڑی نعمتیں. الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور
اپنے رب پر بھروسہ کیا، یعنی مشکلات تو آئیں ہی آئیں، صبر بھی کیا اور اپنے رب کریم پر بھروسہ بھی کیا۔ مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا، اس کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں جو قرآن کریم کے اندر ہمیں ملتی ہیں کہ مومن کو کیا کرنا چاہیے، فَيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے قبل، آپ سے پہلے، إِلَّا رِجَالًا، رجل کی جمع رجال، مگر مردوں کو، نوحی، ہم وہی بھیجتے ہیں، الیہم، ان کی طرف۔ دو طرح سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے قبل رسول بنا کر مگر مردوں کو ہم وہی بھیجتے ہیں، اور دوسرا طریقہ جو وہ بھی بہت آسان ہے کہ ہم نے تم سے پہلے مردوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا، پس سوال کر لو، پس پوچھ لو، کس سے؟ اہل ذکر سے، اہل علم سے۔ اہل ذکر سے مراد یاد رکھنے والوں سے، جو پہلے تھے، اہل کتاب تھے۔ ذکر ویسے بھی یاد کرنے کو کہتے ہیں نا، تو جو علم والے ہوتے ہیں انہیں کو تو سب کو یاد ہوتا ہے۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو پس دریافت کر لو، پس پوچھ لو اہل علم سے اگر تم خود نہیں جانتے، بالبینات، روشن دلیلوں کے ساتھ، والزبر، اور کتابیں۔ زبور تو آپ جانتے ہیں نا، تو یہاں پہ جو لفظ ہے زبرہ، لوہے کی کڑی کو کہتے ہیں، اس کی جمع زبر آتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے آتونی زبر الحدید، سورۃ الکہف میں ہے کہ لوہے کے سلے ہم کو لا دو۔ وہ جو ذوالقرنین کا، حضرت ذوالقرنین کا جو واقعہ تھا اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اور زبرہ کا لفظ بالوں کے گچھے پر بھی بولا جاتا ہے، جو بالوں کا گچھا ہوتا ہے نا اس کے لیے بھی آتا ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر لوگوں نے آپس میں پھوٹ کر کے اپنا دین جدا جدا کر، یعنی اپنے سے ایک دوسرے سے جدا جدا ہو گئے، علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی جو کتاب تھی اس کو زبور کہا جاتا ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ، اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا۔ آسمانی کتابوں کے لیے بھی بولا گیا، جیسے سورۃ الشعراء میں آتا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پھر اس میں شک نہیں کہ یہ یعنی اس کی پیشن گوئی اگلے پیغمبروں کی کتابوں میں موجود ہے، اور پیچھے ہم سورۃ آل عمران میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔ تو ایک اور جیسے سورۃ القمر میں بھی آتا ہے، ترجمہ سنا دیتی ہوں، یعنی تمہارے لیے صحیفوں میں معافی لکھی ہوئی ہے، تو یہاں کتابیں بھی مراد ہے۔ 12 زبور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جو کتاب آئی تھی، جیسے ہماری طرف ہمارے محبوب کی طرف قرآن کریم تھا اور ان کی طرف زبور تھی۔ بالبینات والزبر، روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا، یعنی پہلے رسولوں کو ہم نے یہ بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، ذکر یعنی قرآن کریم آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ بین کا لفظ آپ پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، تاکہ آپ بیان کریں، کھول کر بیان کریں لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ محبوب کریم کو حضرت آدم سے لے کے اس سے قبل کی باتیں اور قیامت تک سب تو پتا تھا۔ وَلَعَلَّهُمْ، اور تاکہ وہ یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ دھیان کریں کہ قرآن کریم ایسے جامع کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور ہم نے تم پر کتاب نازل کی تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے پہلے کہی ہے میں نے، ویسے بھی کہ ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس ذکر کو کھول کر بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ظاہر ہے ہماری طرف قرآن کریم ہے اور ساری وضاحت ہمیں رسول اللہ نے بتائی، جیسے بنیادی جو ہمارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز کیسے پڑھی جائے، اس میں کیا کچھ پڑھا جائے، رکوع سجود کا طریقہ کیا ہے، وضو کرنا ہے،
اس کے سارے انہیں فرائض تو ٹھیک ہے قرآن کریم میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں وضاحت کہاں سے ملی، حج کیسے، روزہ کیسے، یہ سب کچھ ہمیں ہمارے محبوب کریم نے کھول کھول کر بیان کیا. اور یاد رکھیں جو غور و فکر کرتے ہیں نا چیزوں پہ وہ نصیبوں والے ہوتے ہیں اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. اف آمینہ کیا بے امن میں ہو گئے، بے خوف ہو گئے، الذین مکروا وہ جنہوں نے مکر کیے، جنہوں نے چالیں چلی تھی. ایسے ہوتے ہیں نا بری تدبیریں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہاں اچھی تدبیر بھی ہوتی ہے. سیئات برے، بے خوف ہو گئے، یہ نڈر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے. این یخسف اللہ کہ گاڑ دے اللہ تعالی، دھنسا دے زمین کے اندر. آپ جانتے بہت قسم کے عذابات آئے تھے تو دھنس کے سارے بہم الارض انہیں زمین میں، او یاتیہم العذاب یا آ جائے ان پر عذاب اس طرح کے، من حیث لا یشعرون کہ ان کی یعنی اس عذاب کی آمد کے شعور ہی نہ ہو، کہ یوں کہ صبح کو وقت آیا. آپ جانتے ہیں کہ مختلف قسم کے عذابات آئے تھے مختلف قوموں پر. تو وہی رب کریم فرما رہا ہے معذرت، کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے جنہوں نے برے مکر کیے کہ مبادا اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں گاڑ دے یا ان پر اس طرح عذاب آئے کہ ان کو اس کی آمد کا شعور ہی نہ ہو، او یاخذہم یا انہیں پکڑ لے فی تقلبہم جب وہ ایسے ہوتے ہیں نا. قلب کا کیا کام ہوتا ہے، ہر ٹائم وہ دور دھوپ کر رہا ہوتا ہے، ادھر سے خون صاف ہو رہا ہے، پمپ کر رہا ہے سارا دن سارا رات. آپ تو سو رہے ہوتے ہو آنکھیں بند سارا کچھ بند، لیکن دل کا کام دوڑ دھوپ کرتے رہنا. او یاخذہم یا پکڑ لے انہیں فی تقلبہم جب وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہوں، فما ہم بمعجزین بس نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے، ہرانے والے، تھکانے والے. یا انہیں پکڑ لے جب وہ اپنے کاروبار میں دوڑ دھوپ کر رہے ہوں، بس نہیں ہے وہ رب کریم کو عاجز کرنے والے. او یاخذہم یا انہیں پکڑ لے علی تخوف جب وہ خوف زدہ ہو چکے ہوں، یعنی ڈر تو ان کے اندر پیدا ہو چکا ہو اس ٹائم، یا جب ان کو اس ٹائم پکڑا جائے جب وہ خوف زدہ ہو چکے ہوں، یا پکڑ لے انہیں جبکہ وہ خوف زدہ ہو چکے ہوں. فإن ربکم بس بے شک تمہارا رب لرؤوف الرحیم خالی پکڑ پکڑ کے مارنے والا نہیں ہے، آپ کا رب رؤوف ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے. پہلے آرام آرام سے کہتے رہے جیسے ماں کہتی رہتی بچے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ بچے صبح ہو گئے، آخر میں جب نہیں بچے اٹھتے دھڑام مارتی. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ بڑا ماؤں سے تو زیادہ پیار کرتا ہے، یہ محاورے میں کہا جاتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے رب کریم. یہ ہمارے عرف میں مشہور ہے، ورنہ احادیث کے اندر بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. لیکن یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے. جیسے 99 ہے نا، جیسے رحم کی صورتیں ہیں. اللہ نے جب رحم کو پیدا کیا تو کیا فرمایا تھا کہ میں رحیم ہوں تو رحم ہے، جو جوڑے گا تجھے اس کی بڑی شان ہے. اور بہرحال اور اس یعنی 100 میں سے ایک حصہ پوری دنیا میں پھیلایا گیا ہے، اور ماں کے حصے میں آیا قطرہ. خود آپ اندازہ لگائیں کہ ماں تو پیشاب بھی دھوتی ہے، پہلے پیار کرتی ہے. تو اللہ کتنا مہربان ہو گیا، وہ تو کاؤنٹنگ میں ہے ہی کوئی نہیں اس کی رحم کرنے والا. اصل تو نظر آئے گا ہمیں مرنے کے بعد کتنی نیکیاں کی ہیں ہم لوگ. جنت کیا اتنی تھوڑی سی نیکیوں پہ ملتی ہے؟ نہیں، وہ رحیم ہے. تو بہرحال رب کریم فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الا ما خلق اللہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، من شیء اشیاء کو، یتفیع بدلتے رہتے ہیں. یتفیع یعنی ہوتا ہے نا سورج کو آپ دیکھیں بدلتا رہتا ہے، کبھی ادھر سایہ کبھی ادھر سایہ ڈھلتا رہتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یتفیع کیا بدلتے رہتے ہیں، کہ بدلتے رہتے ہیں ظلالہ ان کے سائے، کہاں کا، عن الیمین دائیں طرف بھی، والشمائل اور بائیں طرف بھی. اللہ تعالیٰ فرمایا رہا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اشیاء کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کہ ان کے سائے دائیں سے بائیں طرف اور بائیں سے دائیں طرف بدلتے رہتے ہیں. کیسے؟ سجدا للہ
اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اس حال میں کہ وہ اظہار عجز کر رہے ہیں، داخرون کہ وہ ہوتے نا عاجزی انتہا ہوتی ہے نا، یعنی اکڑ تو گئی ختم، عاجزی کی انتہا ہے یہ، ذلت کہ آپ کہہ سکتے یعنی بہت زیادہ عاجز ہو کے۔ اب دیکھیں اللہ کی ہر چیز، اللہ کی ساری مخلوق اپنے رب کریم کو سجدہ کر رہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ کے لیے سجدہ کریے، ما فی السماوات، جو چیز بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو بھی زمین میں ہے، من دابہ، ہر قسم کے دابہ، ہر قسم کے جاندار، بہت سارے کائنڈس کے ہیں، ابھی تو سرچ کرنا اور دیکھنا بڑا آسان ہے کہ کتنے، وہ تو کاؤنٹیبل ہیں ہی کوئی نہیں، ہر قسم کے جاندار، والملائکہ، اور فرشتے، ان کی تعداد بھی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، وہم، اور وہ لا یستکبرون، جو تکبر نہیں کرتے، جو غرور نہیں کرتے، کیونکہ متکبر شخص تو خود کو ہی سب سے بڑا سمجھتا ہے اور وہ تو جھکتا ہے ہی نہیں۔ یاد رکھے جو صحیح دھیان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا، وہ تکبر کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں تکبر ہم ساری زندگی دیکھتے ہیں، متکبر شخص اپنی انا، اپنی عزت، اپنے ناک، اپنے ماتھے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب سجدہ کرتے ہیں تو وہ ناک اور ماتھا جب تک نہیں زمین پر ٹکاتا تب تک تو اس کا سجدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو جھک جاتا ہے نا اللہ کے سامنے، پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، یعنی ہر قسم کے جاندار، فرشتے، اور وہ جو غرور نہیں کرتے، یہ خافون، خوف اردو کا لفظ ہے، ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، من فوقہم، فوق کہتے ہیں اوپر کو، تحت کہتے ہیں نیچے کو۔ اوپر سے مراد کیا ہے؟ قدرت ہے، طاقت ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون، جو انہیں امر کہتے ہیں حکم کو، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اپنے رب کی قدرت سے ڈرتے ہیں اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ وضاحت جان لیتے ہیں، یہاں ہم نے سب سے پہلے مہاجرین، وہ لوگ جنہوں نے مکہ چھوڑا تھا اپنے اللہ کی خاطر، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ تو یعنی ان آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو ہجرت کر کے گئے تھے نا، جنہوں نے ساتھ دیا تھا رسول اللہ کا، یہ شان ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پہ آئی ہیں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لاکفرن عنہم سیئاتہم لادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے میری راہ میں، پھر انہیں ستایا گیا، انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے پہلا تو انعام یہ ہے کہ مدینہ ملا، پھر اس کے بعد اس آیت میں ہے کہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں ہوں گی، یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس بہترین یا اچھا اجر ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون، جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور وہ آیت میں آپ کو پہلے سنا چکی ہوں کہ ان فقیر مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالیں گے اس حال میں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی سچے ہیں۔ احادیث کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے فرمایا کیا تم میری امت کے اس گروہ کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مہاجرین جنت کے دروازے کے پاس آ کر اسے کھلوانا چاہیں گے، تو جنت کے جو خازن ہوتے ہیں نا کہیں گے کہ کیا آپ سے حساب لے لیا گیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر تھیں، یعنی ہم اس حال میں گئے کہ راہ خدا میں ہم جہاد کریں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ کب؟
جب دوسرے لوگوں کو جنت میں داخل ہونے سے قبل کتنے قبل 40 سال تک جنت میں قیلولہ کریں گے. یہ ہے شان. پھر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ہم ایک دوسرے یعنی دن تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر تھے جب سورج طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا. تو ہم نے پوچھا کون ہوں گے محبوبہ؟ فرمایا فقراء، مہاجرین. کتنی سونی بات ہے. اور جن کے صدقے ناپسندیدہ چیزوں سے بچا جاتا ہے. ان میں سے کسی کا انتقال اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہتی، یعنی ابھی پوری نہیں ہوتی، حاجت ہوتی ہے تو اور وہ فوت ہو جاتے ہیں. وہ زمین کے کناروں سے جمع کیے جائیں گے. تو یاد رکھیں کہ یہ ہجرت بھی جو خاص اللہ کے لیے ہوگی نا، جو رسول اللہ کے لیے ہوگی، اسی کا فائدہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ اعمال نیت سے ہیں اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی جانب اس نے ہجرت کی. تو یہاں پہ پتہ چلا کہ پہلے تو عمل اس کی نیت دیکھی جائے گی. اگر نیت خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو فائدہ پایا جائے گا. تو دنیا میں کیا سونا اجر ملا تھا مہاجرین کو؟ مدینہ طیبہ ملا تھا. مدینہ طیبہ. صحیح مسلم میں آتا ہے حضرت سعد سے روایت ہے رسول اللہ کا فرمان مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے. کیا فرمایا؟ مدینہ، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے. مدینے کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہتر لائے گا. سمجھ آئی؟ اس سے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا. اور مدینہ کی تکلیف اور مشقت پر جو ثابت قدم رہے گا قیامت کے روز محبوب فرماتے ہیں میں اس کا شفیع اور یا گواہ ہوں گا. بحوالہ مسلم شریف. اور بھی مدینہ طیبہ کے بارے میں کتنی احادیث آپ کو سنا چکی ہوں. وہ سونا شہر ہے جس میں میرے رسول اللہ رہتے. اور مہاجرین کا ایک اور تعریف کی گئی کہ وہ اللہ پر توکل کرتے تھے. اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ اہل ایمان ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. پھر فاسألوا اہل ذکر کی بات آ رہی ہے. اہل ذکر جو ہوتے ہیں اہل علم، علماء کی بڑی شان ہے. علماء کی یہ نہیں کہ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھو، یہ گوگل سرکار سے پوچھو، نہیں، کیونکہ وہاں تو جس کو اردو آتی ہے وہی عالم مفتی بن کے بیٹھا ہوا ہے. یہاں صحیح علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے. حضرت جابر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب نے ایک شخص کی وفات کا سبب سن کر فرمایا کہ جب رخصت کے بارے میں ان سے پتہ نہیں تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں؟ کیونکہ جہالت کی بیماری کی شفا دریافت کرنا ہے، یعنی پوچھنا ہے. بحوالہ ابو داود. اور علماء کی بہت شان ہے. ہمیں پوچھنا چاہیے کس سے؟ جو صحیح علم والے ہوں، جو صحیح علم والے ہوں. تو ظاہر ہے ہم لوگ سارا جب علم نہیں حاصل کر سکتے تو پھر ہم تقلید کرتے ہوتے ہیں. چاروں جو ہمارے ہیں اکابرین میں سے ہم ابو حنیفہ کے جیسے ہم مانتے ساروں کے، امام شافعی، امام احمد، سارے وہ ہمارے بڑے ہیں، لیکن اس کسی ایک کی تقلید کی جاتی ہے تاکہ آسان ہو. وہ سارے سنی ہیں، سارے یہ سنی ہیں. اللہ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہمارے صحیح علماء تو بیچارے ان کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ریکارڈنگ کریں یا اچھی اچھی ریکارڈنگز ہوں، پھر ان کو بہت سارے لوگوں کو بھیجا جائے، لوگوں کو فالوور بنایا جائے، پھر ان کی یعنی ہر جگہ ان کا نام ہو اور ان کو پھیلایا جائے، ٹی ویوں پہ لایا جائے. ان کے پاس تو اتنا بیچاروں کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا کیونکہ ان کو یہ یہاں لایا ہی نہیں جاتا. تو وہ اپنے علم تو ان کے پاس ہوتا ہے لیکن اتنا ہی ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، کمائی ان کی اتنی ہوتی ہے کہ بڑی مشکل سے گھر چلا رہے ہوتے ہیں. میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے، بڑے بڑے مفتیان کرام دیکھے جو بھوک کی اور کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں. لوگ تو ان کو بلاتے نہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے دینا کچھ ہے کوئی نہیں اور ہم ڈانس ڈوس کر نہیں سکتے، ان کے سامنے وہ منع کریں گے تو پھر کیا حال ہے ان لوگوں کا.
پھر قیامت والے دن ہمارے سے پوچھا نہیں جائے گا. جو صحیح علماء تھے وہ تو کماتے رہے، تمہاری کمائیاں تو تم لوگ تو لوٹاتے رہے ادھر ادھر عیاشیوں میں، ان کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ تو صحیح علماء کو اوپر لایا جائے، نہ کہ گوگل سرکار یا یوٹیوبر کو جو ہے نا ہم لوگ ایسا کریں. اور ہم کہتے ہیں اس کے فالوور اتنے ہیں. جی فالوور نہیں، حق دیکھو، صحیح علم دیکھو. صحیح علم کس کے پاس ہے؟ کیونکہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں، احادیث ہیں، خالی یہ نہیں ہوتا کہ اوپر سے دیکھ کے ترجمہ کر دو. یہ نہیں 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 نہیں، اس کے بیک گراؤنڈ سارا کچھ دیکھا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال ہمارے پاس قرآن کریم ہے اور احادیث ہے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ احادیث کا بھی جو آیت ہم لوگوں نے پڑھی تھی نا، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، یہ قرآن کریم کے ساتھ احادیث طیبہ کا بھی ذکر ہے تاکہ آپ کھول کے بیان کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نماز ہی خالی ہم دیکھیں، جس کا پہلا سوال ہوگا اس کے شرائط، فرائض، واجبات کس نے ہمیں بتائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور محبوب کی اتباع کا ایک جگہ نہیں، بہت جگہ ذکر ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اللہ کا حکم ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ، اور جو رسول جو کچھ بھی تمہیں دیں لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع فرمائے باز رہو. واتقوا اللہ، ہاں اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے. پھر غور و فکر کی بڑا مقام ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ کا فرمان، ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کے اندر پانی رکھتے ہیں نا، وہ مثال دی جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتے ہیں. اس کی کہ محبوبہ اس کو صاف یعنی صفائی جلا کس طرح ہوگی؟ فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنا اور تلاوت قرآن کریم کرنا. اور غور و فکر کی بڑی بات یاد رکھیں، جو ایک آیت پڑھ کے غور و فکر کرتا ہے نا، اس کا ثواب سارا دن پڑھنے سے افضل ہوتا ہے. تو غور و فکر جو صحیح علماء ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں. یہ آیت اتری تو کس ٹائم آئی، اس کی آگے ہمیں کیا ہے، پھر اس سے علماء، صحیح علماء وہ جو ہے وہ مسائل نکالتے ہیں. ابھی تو ان پڑھ طبقہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں، کہاں لکھا ہے حدیث طیبہ میں، ذرا دکھاؤ. حالانکہ مسائل کے لیے میں یاد رکھے بتاتی ہوں کہ 4 ماخذ ہیں جس سے جو مسائل ہے وہ نکالے جاتے ہیں. یہ جو ان پڑھ طبقے کے آگے آپ چڑھ گئے ہیں نا، ہمیں صحیح قرآن کریم کی آیت بتائیں جی، صحیح حدیث بتائیں جی، یا ربا یا ربا یا ربا. تو آپ پہلے خود علم سیکھیں. اگر صحیح جو بتا رہے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم صحیح بتا رہے، کیا وہ ترجمہ صحیح بتا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہ جو دکھا رہے ترجمہ، ابھی تو لوگوں نے تراجم بھی چینج کر دیے. تو صحیح علماء کی طرف جایا جائے. بہرحال عذابات کی بھی بات آئی. عذابات، اللہ کی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے، بڑی ڈاڈی ہے. پہلے لوگوں کو، قارون اور بڑے بڑے لوگوں کو، فرعون، ان کو کیسے دھنسا دیا. یہ زمین کھا گئی، ہم نے بھی مر جانا ہے. اللہ کا خوف اپنے اندر رکھیے اور اچھے اچھے کام کیجیے. پھر دیکھیے کہ زمین کی ہر چیز، آسمان کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرے. اور ہم لوگ کہتے ہیں نماز کا دل نہیں کرتا. قرآن میں آتا ہے، اللہ کہتے ہیں جنہوں نے مجھے بھلا دیا میں بھی اسے بھلا دیتا ہوں. اللہ نے آپ کو بھلا دیا اس لیے آپ مصلی پہ نہیں جا سکتے ہو. تو اللہ ہم لوگوں کو معاف کرے اور ہمیں 5 ٹائم کی نماز، ایسے نماز ٹکرے مارنے والے نہیں کہ نہ رکوع کا پتہ ہو نہ سجود کا پتہ ہو، ایسی نماز بھی آپ کو بد دعا دیتی ہے. ایسی نماز جو نماز کا حق ادا کرتے ہیں، ایسی نمازیوں کو نماز بھی دعا دیتی ہوتی ہے. تو شوق کے ساتھ اللہ کی طرف جایا کریں، قرآن کریم سنا کریں اور نماز پڑھا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں اور دعا کیا کریں اپنے لیے، میرے لیے، اداروں کے لیے. اللہ کا خوف یاد رکھیں ہر برائی سے بچاتا ہے. اللہ کا خوف ہوگا تو آپ کوئی گند نہیں دیکھ سکیں گے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ اپنا خوف بھی دے، لیکن ایسا خوف نہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا ہم کوئی کام ہی نہ کر سکے. نہیں، خوف اور محبت دونوں. میں سمجھتی ہوں کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر اس کی ناراضگی کا خوف بھی بڑا ڈاڈا ہوتا ہے. ہمیں ایسی محبت کرنی چاہیے. اللہ بڑا مہربان ہے. غلطیاں ہو گئی معافی مانگو، سیدھے ہو جو. اللہ غفور الرحیم ہے. دعاؤں کی درخواست رہے گی. اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو جائے.